الحمد لله ذي المجد والعلا والعز والبقاء والهيبة والصلاح والعظمة والكبرياء، والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الأنبياء، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا محمد وبارك وسلم وبسبر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب ذوالجلال مالک ارض و سما خالق کل کائنات جل مجدہ الکریم کی بے مثال حمد و تعریف، ہدیہ درود و سلام خاتم الانبیاء شفیع روز جزا پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین محجوبین ناظرین دل نشین بارگاہ مقدس میں اللہ رب ذوالجلال آج کے اس عظیم الشان بابرکت یوم عید الفطر کی حاضری اپنی حسین بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. برادران اسلام، یوم عید الفطر اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ایک انعام والا دن ہے اہل ایمان کے لیے. پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الفطر کی رات اللہ رب ذوالجلال اعلان فرماتا ہے کہ آج ہے یوم جامع لیلۃ الجائزہ، عیدیاں تقسیم ہونے کی رات. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری ملنے والی رات. اصحاب رسول فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سے مزدور کو مزدوری عطا ہوتی ہے، کس مزدور کی بات ہوتی ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مزدور نے اپنے مالک کی رضا کے لیے مکمل مہینہ مزدوری کی، یعنی مشقت برداشت کی، روزے کی، یا پھر رات کو قیام تراویح کی، اللہ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم ان کے لیے اعلان فرماتا ہے کہ آج میرے دربار کرم سے ان کے لیے بھرپور مزدوری عطا ہوگی. اور عام حالات میں جو نبوی تعلیمات ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجُفَّ عَرْقَهُ، مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے عطا ہو جانی چاہیے. جب عام امتی کے لیے حکم یہ ہے تو رب العالمین کتنا قدردان ہے اپنے بندوں کا کہ جس بندے نے اللہ رب ذوالجلال کو راضی کرنے کی خاطر مکمل مہینہ ماہ رمضان کا خالق کو راضی کرنے کی کوشش کی، بوقت سحر صبح اٹھا تو سحری کی، رضائے پروردگار کے لیے شام کو افطاری کے لیے بیٹھا، پھر بھی رضائے پروردگار کے لیے دن بھر روزے سے اپنے آپ کو ہر کیفیت میں اس خیال کے ساتھ رکھا کہ میں روزے دار ہوں. میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کی طرف سے ملائکہ کو حکم ہوتا ہے عید کی صبح فرشتوں، عید کی صبح زمین پر پھیل جاؤ، گلی گلی محلہ محلہ جا کر یہ اعلان کرو کہ پروردگار اللہ رب ذوالجلال تم سے اس قدر راضی ہو گیا کہ وہ کریم پروردگار خالق کائنات جل مجدہ الکریم اپنی رضامندی کا تمہارے لیے اعلان کرتا ہے
اور عرش اعظم سے ندا آ رہی ہے، میرے بندو آؤ، جس نے میری بارگاہ میں مجھے راضی کرنے کی کوشش کی، آج اس کے اس عمل کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، آج اس کے اس عمل کو رائے گا نہیں کیا جائے گا، بلکہ میرے دربار کرم سے اس کے لیے بھرپور بدلہ ہوگا۔ اچھا دنیا کا کوئی شخص ہو، وہ جب دینے پہ آتا ہے کسی کو اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے، اپنی توفیق کے مطابق دیتا ہے، اپنے حوصلے دل اور گردے کے مطابق دیتا ہے۔ ذرا سوچئے وہ پروردگار جب شان کریمی کے مطابق اپنے بندوں کو کچھ عطا کر رہا ہوگا تو وہ پروردگار اپنی شان قدرت کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اس کی جتنی ذات بلند ہے، اس کی جتنی جس قدر عظمت بلند ہے، اس کی کبریائی جس قدر بلند ہے، وہ اپنی شان الوہیت کے مطابق اپنے بندوں کو اپنی عطا سے نوازے گا۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ یوم عید الفطر اس قدر مبارک ہے، اس قدر محترم ہے کہ رب ذوالجلال نے جب اپنی مخلوق میں سے ایک ایسی مخلوق جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں مکمل ایک سورت کا نام دے کر ٹائٹل دے کر لیا، فرمایا اس کی تخلیق اللہ نے یوم عید الفطر میں فرمایا، اور اس کی تخلیق بلکہ اس سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے شہد، شہد کی مکھی، اسے حکم ملا یوم عید الفطر میں اللہ نے اس کے دل میں الہام کیا تو رب ذوالجلال نے اسے اسی دن یوم عید الفطر والے دن امت میں کائنات انسانی میں شہد بنانے کے لیے اللہ نے اس کے دل میں الہام فرمایا۔ اور بنیت الطالبین میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی محبوب ربانی حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی سب کہہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں اللہ نے جب جنت کو پیدا فرمایا یوم عید الفطر، فرمایا اس کے لیے بھی اسی دن کا انتخاب ہوا، فرمایا پھر اللہ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا نام ہے شجر توبہ، فرمایا جس درخت کی ہر شاخ اللہ نے جنت کے ہر محل تک پہنچائی، جس کی ہر نعمت اللہ نے جنت کے ہر محل تک پہنچائی، فرمایا وہ بھی اسی دن اللہ رب ذوالجلال نے متعین کیا، شجر توبہ کو اپنے امر کن سے تخلیق فرمایا۔ اچھا وقت انتہائی مختصر ہے، میرے احباب تشریف فرما ہے جو احباب خدمت کے حوالے سے تشریف لائے ہیں، یقیناً سال کے بعد ایک دن آتا ہے مسجد کے حوالے سے خدمت کے لیے، تو آپ اللہ سے جب بخشش کی عیدی لے رہے ہیں تو اس کے گھر میں بھی بھرپور خدمت کے حوالے سے ضرور کریں۔ اللہ رب ذوالجلال سب کے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت اور آبرو میں خیر و برکات نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عید الفطر میری امت کو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا بطور انعام، فرمایا یہ بخشش کا دن ہے، مغفرت پانے کا دن ہے، خبردار اس دن کو ناشکری میں مت گزارے، لہو و لعب میں کھیل کود کی نظر اسے مت کرے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے مالک کائنات اللہ رب ذوالجلال کی شکر گزاری کرے۔ وہ خلاق لم یزل کریم اتنا ہے جب بندے کی زبان سے ایک بار بھی جملہ شکر ادا ہوتا ہے، قرآن مجید میں دو تاکیدوں کے ساتھ اللہ کریم نے فرمایا میں اس بندے کی نعمت میں اضافہ کر دیتا ہوں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کریم نے فرمایا اگر تم نے شکریہ ادا کیا، دنیا کا دستور ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ انتہائی کا مضاف ہے جس بندے کے ساتھ کوئی بندہ بھلائی کرے اور وہ بندہ اس کا شکریہ ادا نہ کرے، فرمایا جب بھی کوئی بندہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو حق تمہارے اوپر اللہ نے واجب کرا دیا کہ تم اس بندے کا شکریہ ادا کرو۔ یارو بندہ ہو کر بندے کا شکریہ ادا کرے تو رب العالمین اس قدر اس بندے سے راضی ہوتا ہے، تو جب رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ بندہ ادا کرے تو اللہ رب العالمین کی ذات کس قدر اس بندے سے راضی ہوتی ہو۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ وہ مبارک دن ہے اللہ رب ذوالجلال نے سید القدس روح الملائکہ روح القدس جبریل امین کو اسی مبارک دن وحی کے لیے منتخب کیا، وحی کے لیے وہ انبیاء کی مقدس بارگاہ میں انہیں رسیت آئی۔ وہ دن یکم شوال المکرم تھا، وہ دن یکم شوال المکرم خالق الجل جبریل کو وحی کے لیے منتخب کیا۔ آگے حدیث کے مبارک الفاظ یہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسی دن فرعون کے دربار میں آنے والے جادوگروں کی توبہ کو قبول فرما کر انہیں جنت عطا فرمایا۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مقابلے کے لیے آئے تھے، فرعون نے بلایا 4000 جادوگر تھے کم و بیش۔ جب وہ دربارے فرعونی میں آئے انہوں نے ایک جملہ کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یا نبی اللہ آپ ابتدا کرتے ہیں یا ہم کریں؟ تو اللہ کے جلیل القدر نبی سے یہ بطور ادب انہوں نے پوچھا، ادب کے طور پر جناب تو سب پہل کر دیا یا اثر کریے؟ موسیٰ علیہ السلام کے اس ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسی وقت ان کے سینوں میں ایمان کو الہام کر دیا، اللہ نے ان کے سینوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، ایمان کی روشنی اور شعاع چنگائی کو اللہ کریم نے اس وقت اس کو سلگا دیا جب انہوں نے دربار فرعون میں کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا جناب پہل کر دے یا ایسا کریے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم کرو، لیکن مالک کو یہ جملہ ان کو بڑا پسند آیا، انہاں کہا نا جناب تو سا کرتے ہو بسم اللہ یا ایسا کریے؟ رب العالمین کو یہ ادا اس قدر پسند آئی جب انہوں نے اپنے فن جادوگری کا اظہار کیا، رسی ڈالی سانپ اجدہا بن کر دوڑنے لگ گئے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرماتے پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں اس واقعے کو ذکر کیا، فرما میرے نبی لا تخاف، بلکہ ایک آیت میں ہے قلنا لا تخاف، ہم نے کہا ڈریے نہیں، جناب پریشانی ہونا یہ کچھ نہیں، آپ کے ہاتھ میں جو عصائے نبوت ہے اسے آپ ڈالیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مبارک عصا زمین پر پھینکا، اللہ کریم نے معجزہ بنا کر اس اجدہا کو پورے دربار کے اندر ایسا دکھایا کہ فرعونی شوکدے بازوں میں جادوگروں نے جو اپنی جادوگری کے زور سے رسیوں کو لکڑیوں کو سانپ بنا کر دوڑا تھا، جلیل القدر پیغمبر کے جلیل القدر معجزے کا اظہار ہوا، ایک ہی عصا ہر شے کو چٹ کر گیا، ایک ہی عصا ہر شے کھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر رب نے فرمایا جناب پکڑ لیجئے یہ آپ ہی کا عصا ہے، اور یہ وہ مبارک عصا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خود ایک سوال کیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، سوال یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، ہاتھ میں عصا مبارک تھا، اللہ کریم نے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میری طرف توجہ رکھیے، سوال کیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھوں میرے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ منظر سب کے سامنے ہے۔ رب العالمین علی کل شیء قدیر علیم بذات الصدور ان اللہ قد احاط بكل شیء علما، وہ ہر شے کو جاننے والا، مگر اس کے باوجود کلیم اللہ سے ارشاد فرما رہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ دراصل رب کو اپنے انبیاء کی بولی بڑی پیاری لگتی ہے کہ میرا نبی بولے، اور نبی جب رب سے بولے تو رب العالمین کو نبی کی زبان اچھی لگتی ہے، جب پروردگار اپنے نبی سے گفتگو کرے تو انبیاء کو پروردگار کی زبان اچھی لگتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے سوال ایک ہی تھا لیکن جواب میں طوالت دے دی، جواب اتنا کافی تھا، قال ہی عصای، یا اللہ یہ میرا سوٹ کا ہے عصا ہے، اتنا بھی مذکور ہے قرآن کریم، لیکن اسی پر اکتفا نہیں کیا، بس نہیں کیا، اتنا نہیں کہا کہ یہ میرا عصا ہے، قال ہی عصای کہہ کر آگے نبی بول پڑے اتوکل الیہا
وَأَخُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ۔ اس سوٹے دی اطراف فضیلت نبی نے بیان کی دی۔ پہلے کہا یہ میرا عصا ہے، پھر فرمایا أَتَوَكَّلُ إِلَيْهَا، میں اس سے سہارا لیتا ہوں، میں اس عصا کے ساتھ سہارا لیتا ہوں۔ پھر فرمایا وَأَخُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، بعض اوقات بکری واسطے پتے جھاڑ لینا۔ پھر فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، میرے اللہ اور بھی ڈھیر سارے فائدے دیں۔ عصا فائدے دے سکتا ہے؟ بولو جے نبی کے ہاتھ میں عصا ہو، نبی کہتے ہیں وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، اس کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں۔ نبی کے ہاتھ میں ڈنڈا آ جائے، وہ کائنات میں فائدے تقسیم کرتا پھرے، نبی کی ذات سے امت کو کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ بولیے ذرا، رب ذوالجلال جل وجہ الکریم نے انبیاء کی مقدس زبان کو ساری کائنات کے لیے فائدہ مند بنایا، اسی لیے رب ذوالجلال نے تو یہاں تک قرآن مجید میں فرمایا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے حبیب امت میں اعلان کر دے جب تک تیرا وجود تیری امت میں موجود ہے۔ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ رب العالمین تیری امت کو عذاب میں مبتلا کرے، ماں کا یعنی یک بار کی عذاب، ایسا عذاب جو سب کا قوموں پہ آیا ہے۔ یہ جوڑنے کے لیے امتحان آزمائشیں آتی ہیں، لیکن عذاب کی وہ کیفیت کہ قوم سمود کو جبریل پر پہ اٹھا کر پھر اس کو اونھا کر کے لٹکا دے، ایسا نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے قوم صالح کو تباہ و برباد کیا، قوم لوط پر پتھروں کی برسات کی۔ فرمایا میرے حبیب آپ جب تک موجود ہیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، تیرے مکڑے کی قسم میں ان پر ایسا عذاب نازل نہیں کروں۔ اگر میرے وجود کی برکت کا کوئی انکاری ہو تو قرآن کی آیت کا انکاری ہے، قرآن کی آیت کا انکاری ہو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ رب ذوالجلال نے گویا نے امت کو بتا دیا کہ ہر نبی کا وجود کائنات میں باعث فائدہ مند ہے، لیکن جو نبیوں کا نبی ہو، امام النبیین ہو، خاتم الانبیاء کی پگڑی جس کے سر پہ ہو، وہ نبی تم انبیاء بھی اس سے قیامت میں فائدہ اٹھائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے پاس لوگ جائیں گے، ہر دروازے سے ایک ہی جواب ملے گی، ایک ہی صدا، اذهبوا الى غیری، کتنی اور تشریف لے جاؤ، اذهبوا الى غیری، آدم کے پاس، نوح کے پاس، زکریا کے پاس، شیس کے پاس، یحییٰ کے پاس، ادریس کے پاس، موسیٰ کے پاس، الغرض عیسیٰ کے پاس، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف کے پاس، ایک ایک نبی کے پاس امت جائے گی۔ اللہ حساب کتاب نہیں لے رہا، جناب جانتے بڑی ہے، مہربانی کرو، لیکن آدم و عیسیٰ آج یہی جواب دے گا اذهبوا الى غیری۔ آج اصحاب اس کو خوف کر دیں اسے اور دروازے بند، لیکن جب باری آئے گی نا عیسیٰ علیہ السلام، وہ کہیں گے جناب میں تمہیں ایک دروازہ بتاؤں، آج اس دروازے کے بغیر کسی اور دروازے پر تمہاری نہیں بنے گی۔ اگر نبی کے دروازے پر معاذ اللہ جانا شرک ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام شرک کی تعلیم نہ دیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت پورے مجمع محشر کی رہنمائی فرمائیں گے اور فرمائیں گے جاؤ نہ سیدھے حسنین کے پاک بنانے کے دروازے۔ جب میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے میرے کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو جملے ارشاد فرمائیں گے، آج بھی وہ حدیث میں صفحہ کرتاس پر حقیقتاً سونے کے قلم کے ساتھ سونے کی سیاہی میں لکھنے کے قابل ہے، زری حروف کے ساتھ وہ جملہ کیا ہے؟ آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا۔ آج کسے اور دی گنجائش نہیں، آج میری گل سنی جائے گی، آج میری ہی سنی جائے گی، ہر طرف کام اٹھ، ہر نظر کام اٹھے گی، محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ امام اہل سنت میں خوب ترجمہ نہیں، عقیدہ اہل سنت ہے ہی روز روشن کی طرح آیا بحمد اللہ تعالی۔ ہم ہیں ادب والے، ہم ادب والے ہیں، اللہ ادب والوں کو ہمیشہ، میرے نبی نے فرمایا ان الدین کلہ ادب، اللہ نے مجھے دین سارے کا سارا ادب ہی عطا کیا۔ حضرت خواجہ خیر محمد
حضرت خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ تعالیٰ یہ خلیفہ مجاز قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کے جن کے پیر پٹھان حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسی رحمت اللہ علیہ جن کے خلیفہ خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ ملتان کی گلی میں بازار میں سے گزر رہے تھے کہ کتیا بہت پڑی آپ خاموشی سے اللہ والے گزر گئے، واپس اس رستے سے گزرے تو کتیا مر چکی تھی، آپ رک گئے اس کتیا کے پاس اور اللہ والے نے کلام کیا، کہا اے کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، مگر میرے اس غیرت والے پروردگار کو یہ ادا تیری پسند نہیں آئی، اس نے تیری جان قبض کر لی کہ میرے بندے کو تیری جرت کیسے ہوئی، تو نے بھونکا۔ جو رب اپنے پیارے کے حق میں اپنے پیارے بندوں کے حق میں اتنی بات گوارا کرنے پر اتنی غیرت کرے کہ اس کتیا کی جان قبض کر لے، وہ محمد نبی کی مبارک ذات کے بارے میں اللہ کتنی غیرت کرتا ہو۔ جب حضور کی عزت کی بات کرے تو رب اسے کائنات میں عزت عطا فرما دیتا ہے۔ حضور کی عزت کی بات ہمیشہ ہر نبی نے کی، اپنے اپنے زمانے میں کی۔ امام اہل سنت نے فرمایا ہر نظر کانپ اٹھے گی، محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پورے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ حضور جب تشریف لے آگے پورے محشر کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا جائے گا، رب فرمائے گا میرے حبیب، حضور مقام محمود پہ کھڑے ہو جائیں گے، مقام محمود پہ آ کر فائل ہو جائیں گے، مقام محمود پہ حضور فرماتے ہیں سب سے آ کر میں اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا، آدم سے عیسیٰ روح اللہ تک کسی نبی کی زبان سے ایسی حمد کبھی نہ نکلی ہو، میں سر سجدے میں رکھوں گا، اس وقت تک اٹھاؤں گا نہیں جب تک بخشش نہ کروا لوں گا، اور آواز قدرت آئے گی میرے حبیب ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوڑیا سر جاؤ نا سجدہ پاک کو، سال منگو نہ سالے کسے مگدے ہو، فشفا شروع کرو شفاعت، تو شفاعت جیدے بارے تو سر کرتے جاؤ گے مسا جنت عطا ہوگا، فرمایا جس کے بارے میں آپ کا مبرور کا اشارہ کرم ہو جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی، محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی کو آ جائیں گے، پورے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ دوستان گرامی، حضرت احمد بن لیث بہت بڑے بادشاہوں کے گزرے، آخری بہت بڑے بادشاہوں کے گزرے، اللہ نے ان کو لاؤ لشکر بڑا سپاہ عطا فرمایا، بہت بڑے اس کے جناب علی فوج کمان بڑی سپاہ سالارے، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے تو دیکھا جہاں تک تاحد نظر جہاں جہاں نظر جاتی ہے اس کی فوج ہے، لشکر ہی لشکر ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی ایک حدیث مرفوع ہے، مگر اسے قاضی عیاض نے شفا کے اندر لکھا، قاضی عیاض نال کی نے شفا شریف کے اندر فرماتے ہیں اس وقت عمر بن لیث کے دل میں خیال آیا، اے کاش میں زمانہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا تو اس لشکر کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ہر میدان میں اترا، میں حضور کی مدد بدر میں کرتا، احد میں کرتا، خندق میں کرتا، حنین میں کرتا، 27 غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے نفیس لڑے، میں یہ لشکر لے کر حضور کے ساتھ حضور کے دشمنوں سے لڑتا، بادشاہ فوت ہو گیا۔ ایک اللہ کے کامل درویش فقیر نے خواب میں دیکھا جنت کے باغوں میں ٹہل رہا، پوچھا عمر بن لیث وہ تو بادشاہ سے ہے تو بادشاہ دے چنگے عمل نہیں ہوتے، جناب حکمرانی اقتدار کا نشہ ہی ایسا ہے، جناب اس جنت تسا ایک ہے ما فعل اللہ بکم، اللہ نے آپ کے ساتھ یہ کیسے کیا؟ انہوں نے فرمایا اللہ میری بخشش کر چھوڑے، فرمایا یا رب نیکی کا دس جدی وجہ تو اللہ تیری بخشش کی تھی، فرمایا میں دل نے تو سوچا، میں نے دل میں سوچا تھا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو حضور کی مدد کرتا، مدد کی نہیں، زبان سے بھی کہا نہیں، دل میں محض سوچا، وہ رب جو سوچ پر جنت کے فیصلے کر دیتا ہے وہ حضور کی عزت پر بات کرنے کے لیے پھر جنت کے فیصلے کیوں نہ کرتا ہوں۔ برادران اسلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا ہے
اللہ کے لفظ اپنی حسین بارگاہ سے ہم سب کے لیے بخشش کے پروانے جائے جی جیڑے احباب رہ گئے خدمت دے والے جناب جلدی جلدی خدمت کرو. میں احباب 5 منٹ کا حکم دے رہے ہیں لیکن میں نماز کا طریقہ بھی دسنا چاہوں جلدی جلدی. چونکہ سال کے بعد ایک دن ہوتا ہے تو اس ایک دن میں بھی اگر ہم اللہ کے گھر کا بھرپور انداز میں نہ سوچیں تو وہ خالق بھی فرماتا ہوگا جب مجھ سے لینے کی باری آتی ہے بندہ کروڑوں میں مانگتا جب دیوان دی باری آتی ہے میں بیٹھیا جناب. میرے ایک دوست ایک دفعہ تلاوت واسطے گئے ایک بندے جناب انہوں نے تلاوت شروع کی تھی. ایک بندے نے جناب جیب سے نکالا اس نے دیکھا نہیں وہ 100 کا نوٹ تھا اس نے رکھ دیا. بعد میں کہ 100 نکلا ہے اس چپ کر کے 100 کا چاہیا تو 10 کا رکھ دیا. جب اللہ سے لینے کی باری آتی ہے تو کروڑوں میں مانگے اربوں خربوں میں مانگے مگر دینے کی باری آتی ہے تو اس انداز میں ہم اسے پیتے مانگے. خدا اللہ کے گھر کے ساتھ ضرور مدد کیجئے. اللہ رب العالمین آپ کے گھروں کو شاد و آباد فرمائے گا. یہ دن ہے عظیم الشان غم گساری کا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف عید والے دن تشریف لے کے جا رہے تھے. میری اور آپ کی روحانی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرما آقا آج گھر پر مہمانوں کی آمد ہوگی سائلین کی قطاریں لگیں گی. یہ تو شان نبوت کے خلاف ہے کوئی نبی کے دروازے پہ آئے سائل اور خالی جائے. میرے آقا ہے کچھ نبی علیہ السلام زیر اللہ مسکرائے فرما عائشہ رب ہمیں بھی رزق دے گا اور انہیں بھی رزق دے گا. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ کی ذات. میرے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی. اللہ عطا فرماتا ہے کائنات میں تو تقسیم کرنے والا. فرمایا رب ہمیں بھی رزق دے گا ہمیں بھی رزق دے گا. آپ عید کی نماز پڑھ کے واپس تشریف لیا دیکھا سائلین کی لمبی قطار ہے. ہر کوئی اپنے من چاہی چیز لے کے جا رہا ہے. جس کو اناج کی ضرورت تھی وہ لے جا رہا ہے. گھی کی ضرورت تھی وہ لیے جا رہا ہے. چاول کی ضرورت تھی وہ لیے جا رہا ہے. کپڑوں کی ضرورت تھی وہ لیے جا رہا ہے. شہد کی ضرورت تھی وہ بوتلیں بھر کے وہ لیے جا رہا ہے. نبی علیہ السلام کی گھر میں تشریف لیا تو کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جب داخل ہوئے سلام کیا. میری اور آپ کی روحانی ماں نے مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ کے ساتھ تبادلہ مسکراہٹ کیا. گھر میں جب جائے تو ضرور مسکراہٹیں ہونی چاہیے. زوجہ کو دیکھ کر بھی اہل و عیال کو دیکھ کر بعض بندے باہر بڑے متقی پرہیزگار نیک کار ہوتے ہیں مگر گھر میں ان کے تیمار اچھے نہیں ہوتے. گھر میں جب جاتے ہیں جناب وہ سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے. حالانکہ پاک نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے خیرکم من نسائکم سب تو چنگا بندہ وہ ہے جڑا گھر والی نال چنگا ہو. فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور نے محبت کے ساتھ فرمایا یا حمیرہ یہ آپ کا لگا اے سرخ رنگت والی عائشہ کیا ہوا؟ میں جا رہا تھا تو تھا کچھ نہیں. یہ کہاں سے آتا؟ آقا آپ کے غلام عثمان ابن عفان نے 10 اونٹ سامان خرد و نوش کے آپ کے دروازے نبوت کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میری 9 ازواج مطہرات ہیں اور یک کیا آپ نے ان کو دیا یا تقسیم کرنا شروع کر دی؟ میرے آقا مجھے ان کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر ایک کے دروازے پر عثمان ابن عفان نے اتنا ہی مال بھیجا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نبوت جمال نبوت حضور کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے جو ہاتھ خدا پہ بلند کیے اور دعا کی اللہ سہل الحساب پہ عثمان ابن عفان میرے اللہ قیامت کے دن جب ہر ایک پر مشکل بنی ہو ہر ایک اپنے عمل کی مشکل میں گھسا ہو اس دن میرے عثمان کو بے حساب جنت عطا فرما. جبریل عرش اعظم سے تشریف لے آئے ان اللہ یقرئک السلام. اللہ سلام فرماتا ہے. سلام کے بعد پیغام یہ ہے محبوب آپ نے عثمان کے لیے بے حساب داخلہ جنت مانگا. رب فرماتا ہے حبیب آپ کی دعا کو ہم نے پسند بھی کیا قبول بھی کیا. آپ کی امت میں سے سب سے پہلے جس کو بے حساب داخلہ جنت ملے گا خلفائے راشدین میں سے وہ پہلی ذات عثمان ابن عفان کی ہو. یہ کس وجہ سے ملی؟ غم گساری کی وجہ سے ملی. حضور کی خدمت کی وجہ سے ملی. اللہ کریم ہم سب کی حاضری اور نوکری اپنے دربار میں قبول فرمائے.
نماز عید الفطر کا طریقہ اور نیت سماعت فرما لیں۔ 2 رکعت نماز عید الفطر جو واجب ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ پہلی تکبیر کہیں گے، نیت کر کے پہلی تکبیر، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، پھر 3 زائد تکبیریں کہیں گے۔ ہر تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کریں، پھر چھوڑ دیں گے، پھر ہاتھ بلند کریں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کریں گے اور ہاتھ باندھ دیں گے۔ پھر امام قرأت کرے گا سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ اور دوسری سورت، پھر رکوع اور سجدہ، پھر دوسری رکعت کے لیے امام جس وقت کھڑا ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ امام پہلے قرأت کرے گا، قرأت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کرے گا۔ ہر تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کرنا، چھوڑ دینا، پھر ہاتھ بلند کرنا، اللہ اکبر، پھر چھوڑ دینا، پھر ہاتھ بلند کرنا، پھر چھوڑ دینا، پھر چوتھی تکبیر رکوع والے، اس کو کہتے ہیں انتقالی تکبیر، رکوع کی طرف منتقل ہونے والی تکبیر، تو یہ کہتے ہیں رکوع میں منتقل ہو جائے گا، سجدہ ہوگا، سجدے کے بعد تشہد، تحیات، دعود، اور اس طرح 2 رکعتیں ہماری پوری ہوں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ عید الفطر کا خطبہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جامع دعا ہوگی۔ تمام دوست احباب محبت کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی یہ حاضری پیش فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔